اسی کو ساری خدائی کا چین کہتے ہیں، جو عشق بن کے آنکھوں کی کربلا میں رہے، حامل درد اسی کو حسین کہتے ہیں۔ بابا کے بلند صلوات ہم سری کیوں تم میرے امام سے یا دیندہ خوش پیوں ندمائے اے رسم جہان دی دفن تو پہلے نئی لاش تم اٹھ دی بھینے انج نہیں سنیا پوچھے قاتل تو وہ کر گنا ویر دے اٹھی لاش پھرا تو جویں کچھ نس لگدا میری امل مسائب سائنے ایو آنکھ کے تر گئی شام دے پاسے میری قسمت ویر اٹھی لاش پھرا تو جویں کچھ نس لگدا میری امل مسائب سائنے ایو آنکھ کے تر گئی شام دے پاسے میری قسمت ویر حسین دو بابا مانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات بیمار مومنین و مومنات بالاخص برادر ملک فخر عباس بیروال کی والدہ بیمار ہیں ان کی صحت یابی اور درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آپ کے سامنے عمدۃ الواعظین مولانا اقبال حسین خان صاحب آپ بولتا ہوں شہدائے ملت جعفریہ دی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات پڑھو عزاداریوں عزاداران دی حفاظت واسطے پھر بھی مل کے صلوات پڑھ چھوڑو حاجات دی برابری واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مریضین دی صحت یابی واسطے پھر بھی صلوات پڑھو نجات ہند بشریت حضرت ولی اثر دی آمد و سلامتی واسطے مل کے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية ابن أبي والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
وشيتهم مواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أكثر الناس قيمة أكثرهم علما وأقل الناس قيمة أقلهم علما وقال عليه السلام العدل فضيلة الإنسان بلند برادران ایمانی محبین حیدر کرام و عزاداران مظلوم کربلا دعا ہے کریم خالق تمام شرفا دی حاضری قبول فرماوے اتنے اہل ایمان بیمارن کربلا دے غریبوں دا صدقہ اللہ ہر دی بیماری تکلیف دور فرماوے جتنے اہل ایمان نامے دل میں سخنے قدمے مظلوم دے ذکر دے احیاء واسطے کوشش کر رہے ہیں کریم اللہ ہر دیئے کو محنت قبول فرمائے ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڑھے عادل مولا دے ظہور تاجیل فرمائے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات عالم علم لدنی مالک منبر سلونی وکل شین احسیناہو فی امام مبین دا مصداق میرا پیر علی اصحاب دے مجمع چلین بیٹا سجدہ ہے جنہیں چودھویں دا چاند ستارے ہیں دے درمیان لوگ محظوظ پہ ہوندن کوئی علی دا چہرہ لے کٹھر دے کوئی علی دی گفتگو سن کٹھر دا بیٹھا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مزاج دا اثر لیندہ ہے اس واسطے جو میرے چوتھے مولا دا فرمان ہے من وجدہ فی قلبہی بردہ حبنا فلیشکر لحب دنیا والے جنہے سامنے میرے ڈاڈے علی دا نا آوے دل ٹھر جائے ماں کا شکریہ جنہے سامنے میرے ڈاڈے علی دا نا آوے دل ٹھر جائے ماں کا شکریہ ادا کرے رالی آتا ہے لمازا مولا کل کھولو دل ایدہ ٹھرے شکریہ ماں کا ادا کرے وجہ کیا ہے فرمائنے لئنہا لم تخن ابا اس واسطے جو ماں ایڈی شریف آئی ایڈے پیدے حق کے خیانت میں سکی تھی جو خیانت کرے بھی یہ حرامی ہونا تے حرامی دے دل لگ میرے ڈاکے دی بنا اپنا دل وچ اثر لے کوئی ویکھ کے ٹھردا ہے کوئی سن کے ٹھردا ہے ہر کوئی اپنا اپنا اثر لیندا بیٹھا ہے امیر المومنین درمیان وچ بیٹھے یا علی دے لب متحرک ہوئے اصحاب در ویکھ کیا دن سلونی
سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، دنیا والے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ سوال ہو اور علی نہ ہو۔ سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں، تمہاری دل کی دل میں رہ جائے، تم پوچھتے جاؤ اور میں بتاتا جاؤں، اس لیے کہ میں زمینوں کے فقط راستے نہیں جانتا۔ دعوے کلیے یہ نہیں میں فرمایا میں صرف زمینہ میں راستے نہیں جاننا، لأنی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، فرمایا علی وہ ہے جو زمینوں کے راستوں سے آسمان کے زیادہ جانتا ہے۔ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، اس تو پہلے جو سوال گئے ونے تے علی ڈور ونے۔ اب مجمع ہر کوئی ہم مزاج تا نہیں ہوتا، ہر کہنا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ کہیں آکھیا میری داڑھی دے وال کتنے، کوئی اس گل دا تعلق کوئی تکلیف نہ ہے، بس صرف اس واسطے جو الجھاؤ ہے کہیں جاتے تا آکسی جو میں اس گل نو نہیں جاندا ساڑھے واسطے بہانہ بنوے سی، لیکن رب کائنات دی قسم ہے، کائنات نے جو سوال کیے ابھی ان کے دل میں ہوتے تھے، عباس کا بابا جواب پہلے دے۔ دنیا کوشش کی تھی جو قدم تھا کہ ہون نہیں تے وقت، لیکن بخدا قسم انہاں دی زبان تے لا تک دی آیا ہی نہیں، کدی نہیں آکھیا جو آج نہیں تے کل۔ دنیا بھی کوشش کریں دی رہی ہے، میٹنگاں ہویاں، کوششاں ہویاں، جو علی ہر لے آتا ہے، نماز ٹائم تے پڑھتا، سوال دا جواب بھی فوراً دینا، سوال ہی ہو جائے بولو یا نماز دا ٹائم چکے یا سوال دا آکھے کل دسے ساں میٹنگ پاس ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، ٹائم دا انتخاب ہو گیا، امیر کائنات وضو کیتا، امیر المومنین اذان آکھی، اذان دو بعد علی مصلی عبادت دے آئے، میرے آقا نے ہاتھ ہوتا کیتے جو تکبیر بلند کران نالک مبغضا کہدا یا علی مسئلہ درپیش ہے، اے فرماؤ اے کیڑے حیوان ہیں جڑے انڈے دے دین، او کیڑے جڑے بچے دے دین، اے سمجھے علی الجھ ویسی، ٹائم نماز دا چک ویسی، ساڑھے ہتھے گل آ ویسی، لیکن اس جاہل نو پتہ نہ جو میں دل میں رکھتا ہوں پہلے علی کے دماغ میں موجود ہے۔ اس سوال کی تا یا علی کیڑے حیوان جڑے انڈے دے دین، کیڑے جڑے بچے دے دین، میرے آقا جی میں ہاتھ لے کے لیا فرمایا تجربہ آپ کریں، جے دے کان باہر نہ ہو بچے دے دین، جے دے انڈے نہ انڈے دے دین۔ اللہ اکبر۔ ہر کہیں اپنے مزاج دا اثر لینا ہوتا ہے، ہر کہیں اپنے اپنے مزاج دے سوال کیتے، امیر المومنین نے جواب دیتے، انہاں لوگاں کے ایک بندہ ہاں جیڑا مزاج دا کوئی عظیم ہاں، جیڑا معیار دا کوئی بلند ہاں، علم دا متلاشی ہاں، علی دے قدمت دے ہاتھ رکھ گیا ہے، ہر کہیں اپنے مزاج دا سوال کیتے، مولا میرے دل لد ہے میں اپنی آخرت دے بارے سوال کراں، مولا اے فرماؤ ہر شاید قیمتی ہون دا جو معیار ہے، انسانہ دے قیمتی ہون دا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ زمینہ دے قیمتی ہون دا معیار ہے، اجناس دے قیمتی ہون دا معیار ہے، حیوانات دے قیمتی ہون دا معیار ہے مولا اے فرماؤ انسان دے قیمتی ہون دا معیار کیا ہے؟ زہرا دے شوہر حسنین دے بابا کعبہ دے گوہر نے ایدھی اک پائی، فرمایا اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما، فرمایا انسان کے قیمتی ہونے کا معیار پوچھنا چاہتا ہے تو سن، جس انسان کے پاس دولت
دولت علم زیادہ ہوتی جائے گی، جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی اتنی قیمت بڑھتی ہے۔ اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما، جتنی جتنی علم ہو سی زیادہ اتنی اتنی انسان دی قیمت ودی ویسی، وَأَقَلُّ النَّاسِ قِیمَةً اقلہم علما، جتنی جتنی علم دی دولت گھٹ دی ویسی بندے دی قیمت گھٹ دی ویسی۔ تو حیران ہو گئے تھے تو الٹی گندا چل رہی ہے، جیڑا جیڑا وڈا جاہل ہونے وڈا پروٹوکول مل رہا ہے۔ ایتھے تو ساڑی جو الٹا گندا بدل ایک کیا آدھا بیٹھا ہے، علم دی قیمت ہوتی ہے، وہ علم دی قیمت ہوتی ہے، وہ جیسے انہیں جیدہ اللہ میری آئی ہو جائے بنائے، جاہل لوگ کیا پتا جو عالم دا مقام کیا ہے۔ ساڑے کول تو الٹی گندا ہے، جڑا الف بے صحیح نہیں جاندا، جڑا صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جنہوں اصول دین تے استدلال دا طریقہ نہیں آتا، جڑا قرآن ویکھ کے نہیں پڑھ سکتا، جڑا حدیث پیغمبر نہیں پڑھ سکتا، جڑا نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتا، بس بہرمی چنگی جان لیتا ہے ساری قوم چھت نال لگ دی ہے، بیان کر کے علی دا مرید ہے، بہرمی چھوڑے علم دوست بن۔ دیکھو جی ازاداری ساڑھے کولو امانت ہے، یہ ساڑھے کولو امانت ہے، یہ ساڑھے بچے ساڑھے کولو کچھ لین آنے اور وہ بچہ پھر زیادی کرے لے جوانا نہ ہو۔ بہت معصوم فرمے دے بہت بچہ ماں دے شکا میں جو ہوئے تا اثر لیندہ ہے، معصوم فرمے دے ماں وضو نال رہے، ماں قرآن دے تلاوت کرے، ماں جھوٹ نہ بولے، ماں غیبت نہ کرے، اس واسطے جو ماں دا اثر شکا میں جو بچہ ہوئے اس نے ہی ہوتا ہے۔ میں بڑھ گیا آپ ہوگا پیچھا لائے میں معصوم فرما ایاکا وخزراء التمن، فرما رشتے دی تلاش جویک، گندگی تے اگی ہوئی سبزی تو پرہیز کر۔ معصوم تو پوچھے کہ مولا ایک خزراء التمن کیا ہے؟ گندگی تے اگی ہوئی سبزی تو مراد کیا ہے؟ فرمایا جو جے گھر پوتر کا رشتہ نہ کر جڑے گھر جو یزیدی کردار دی بول آ رہے کا رشتہ ایسے گھر کر یہ دیکھ سیرت بطول دی خوشبو آئے۔ اس واسطے تیرے بدھامنی ہے نسل ہی ہو جائے خاتون جو بدھا جائے جو آل محمد دی اطاعت دی خوشبو ماں دا اثر بچے دے ہوندے ماں دا اثر بچے دے ہوندے اور تاریخ نے بات ثابت کی دی ہے جیسی ماں ویسا بیٹا۔ خوشابہ نے پھر سنو تاریخ نے ثابت کی تے جیسی ماں ویسا بیٹا۔ ماں اگر میں سنے پتر یزید بنے ماں بطول پتر حسین بنے۔ نعرہ حیدری انتخاب دے رشتہ ہی ہو جائے گھر کر جائیں کردار بطول دی خوشبو آئے۔ کیا بات ہے۔ وقت اگر شکا میں شوہر دی امانت گوزو نال رائے جھوٹ نہ بول زبان تے گلا تے غیبت نہ آوے قرآن دی تلاوت کر اے آداب ہے۔ اس واسطے جو یہ دا اثر شکا والے بچے تے ہونا ہے شکا والے بچے تے اثر ہوتا ہے کہ انہاں تھے نہیں ہونا۔ انہاں نو یہ محفلیں جلائیں جڑیاں محفلیں خدا یاد آوے ناراض نہ ہوئے آئے۔ یہ جن کے بچے جڑے نا انہاں دے تختہ عزاداری امانت نہ پڑھاونی ہے۔ یہ مجلس سے جاویں انہاں نو پتہ لگے جو حسین نے مجلس سے سن حسین اتنا خرچہ کر کے بچا کے دے گیا ہے۔ خدا لخواستہ میں جو آج بہرمی کے چنگے گانے دی چال دے تھوڑا جا ممبر تے نچاں انہاں بالا دا ذہن سینما والے پاسے ویسی یا اہل بیت تے گھر والے پاسے ویسی
خدا را اپنی نسل بچاؤ اداداری تیرے کول امانت زہرا دی دھی دی اے تیرے کول امانت سید سجاد دی اداداری تیرے کول امانت حسین ابن علی دی اے مجلس تیرے ذہن دی تفریح نہیں مجلس تیرے سدے ضمیر نو نہ جگاوے تو مجلس مجلس ہی نہیں مجلس اگر تیرے ضمیر نو بیدار نہ کرے اگر تیری سدی ہوئی حس نو مجلس نہ جگاوے تو مجلس دے آمن دا تین فائدہ کوئی نہیں ناراض ہو گئے ہو ایک سلوات پڑھو چاہو جی اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما کسی کے قیمتی ہونے کو دیکھنا ہے تو دے علم جتنا جتنا علم ودہ ویسی ہو دی قیمت ودی ویسی جتنا جتنا علم کم ہوگا ویسی ہو دی قیمت کم ہوگی ویسی ایک علی علم دسے جڑا باعث فضیلت انسان ہے اور نہج البلاغت فرمایا والعدل فضیلت الانسان اور سب تو زیادہ انسان دی فضیلت دا باعث انسان دی عدالت بن دی آپ خود عدالت کی تھوڑی کی تعریف کرنا چاہتے جیڑی معصوم نے کی دی ہے معصوم فرمائدن عدل یہ ہے جو بندہ واجب ادا کرے نہ ہوئے جو محرمات الہی تو بچدا ہوئے انہوں عادلہ دین جڑا گناہ کر کے گناہ تے شرم ہی نہ کرے جڑا گناہ عام کرے تے گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھے انہوں مذہب اہل بیت جو فاسق آتے تے جڑا فاسق فاجر ہوئے وہ 1000 بندہ عید دا چند ویکھے تے 14 دینے نہیں نہ بنیا جڑا اللہ تو حیا نہیں کرے نہ سچی نہ بولے سی علم انسان دی فضیلت دا باعث عدل انسان دی فضیلت دا باعث میں جملہ دے دا میں توڑے مزاج دا تاریخ پڑھ لو عدل اور علم کے صحیح امتزاج کو علی کہتے ہیں علم اور عدل کے صحیح امتزاج کو ہم علی کہتے ہیں علم ہے تو وہ بھی نرالا ہے عدل ہے تو وہ بھی نرالی ہے پڑھو خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ دا جگر ہے خطبہ شکشکیہ میرے آقا نے اپنے علم کا اظہار فرمایا ینحدر عن السیل ولا یرکع الی الطیر دنیا والے علی کی طرف دیکھو میرے سینے سے علم کی ندیاں بہتی ینحدر عن السیل میرے سینے جو علم دے دریا ہوتے وَلَا يَرْكَ إِلَيَّ الطَّيْرُ فرمایا توانے ذہنہ دا تیز رفتار پرندہ جتنا بھی اڑے میرے علم دی ابتدا تک ہی نہیں پہنچے علم ہے تو وہ بھی نرالا ہے عادل ہے تو کمال ہے عیسائی ریٹر نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ ادھر کمال دا جملہ اس لکھیا ہے اس کہا جتنے بادشاہ بھی رعایا کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں ظلم کی بنیاد پہ قتل ہوئے ہیں وَقُتِلَ عَلِيٌّ فِي الْمِحْرَابِ لِشِدَّتِ عَدْلِهِ دنیا والے علی کو محراب میں اس لیے مارا گیا کہ کائنات میں علی کے برابر کا کوئی عادل نہیں علم علی ہے تو وہ بھی نرالا عدل علی ہے تو وہ بھی نرالی لیکن ہے ہی عادل عادل وہ ہوندہ ہے جڑا کہے دے ظلم نو برداشت نہ کرے
اور اپنی زندگی میرے مولا نے فیصلے فرمائے اور ایڈے سونے فیصلے فرمائے جو دنیا حیران بندہ جو ایک شیعہ ہاتھ چوری کر کھڑا ہے اس آنکھ سے شیعہ تے چور گل تو ٹھیک ہے چور ہو سی تے شیعہ نہ ہو سی شیعہ ہو سی چور نہ ہو سی غلطی کر کھڑا ہے تے بندیائی زنداز گل بڑی کر گئی ڈاکٹر صاحب میری گل کو توجہ نہیں دی بھائی غلطی کر کھڑا ہے بندیائی زنداز اور بندے اندر غلطی کریں دے تے بندیائی مکی ودی ہوگی زیادتی کی تھی تو زیادتی کو زیادتی نے سمجھا گناہ کیتا تو پرواہ ہی نہ کیتی اے وہ بندے ہوندے ہیں نا جے بندیائی ختم ہو گئی جے دی بندیائی زندہ ہوئے او دے احساس ہوتا ہے غلطی کر بیٹھا ہے چوری کر بیٹھا ہے بندیائی زنداز خیال آیا ہونے تو متھے لگنا ملی دے کہ امام کو تو کوئی شاید لکی نہیں ہوگی وڑا عقیدہ ہے معصوم تو کوئی شاید حجت کون ہوتا ہے سائن فرمایا حجت خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے فیض کا بندہ کہ مولا لگنا ہے تے اوہی علی ہے کہ ڈرن لگے کر بیٹھا ہون غلطی دا ازالہ بیر نہیں ہو سکتا ہون سر جھکا چاہتے لگا مانا علی دے بوئے تے معافی تو میں سر جھکا ہے گھبرانا ہے سچے دا بتا ہے کینے اظہار کرے سان جو میں چوری کی تھی ہے لیکن جنہ قریب گیا نا حسنین دے بابے پیشانی دے ہاتھ رکھ کے سر اچھا کر کے فرمایا تیری گناہ ڈالو وہ دی رحمت وسیع ہے تیرے گناہ ڈالو دی رحمت وسیع ہے پریشان نہ ہو ان اللہ یحب التوابین جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو پیارا لگتا ہے تو آگے توبہ کر لے کہ مولا وقت میں نو پاک کرو مولا مینو پاک کرو مولا مینو جنت دے میرٹ تے پورا اتارو میں تے ڈھہ گیا میں تے ناکام ہو گیا مولا ہون پاک کرو تاکہ میں جنت دے قابل بنا سائیں فرمائے دے دا علاج تے ہاتھ کٹنا مولا تے کٹو کمبر جی مولا فرمایا میری ذوالفقار لایا علی اپنی عدل جاری کرے یہ مومنہ یہ جو علی حد جاری کی تھی ہے یہ شیعہ سڑینا یہ جو علی حد جاری کی تھی ہے یہ دا مطلب ہے علی عادل ہے کوئی بھی علی دی عادل تو بچ نہیں سکتا سمجھ آ گئی میرے آقا نے ایدھی انگلی کٹ چھوڑی انگلی کٹی گئی ان ہتھیلی بچ گئی ہے لوگاں کا اے ہتھیلی نہیں کٹی فرما ان المساجد للہ یہ سجدہ کے وقت زمین پہ ٹیکتا ہے اور جو آزاد سجدے میں اللہ کے لیے زمین پہ ٹکتے ہیں وہ محترم بن جاتے ہیں معمولی نہ سمجھ ذکر خدا میں جہاں دے پڑھتا کام جڑا بندہ تسبیح خدا کرے نا ان ہتھاں نال تے قبر وچ ویسی تے وارث ہٹا سے نا اس اندھیری قبر وچ انہاں انگلی جو روشنی نکل سی جڑی دی قبر دی روشن ہون دا باعث بن رہے سی انگلی کٹی گئی گل میری یاد ہے انگلی بندے دیاں کٹی گئی کہیں کٹیاں ربی ربی کٹیاں لیکن بندہ ہون وقت بندہ بنے کھلائی اس انگلی سے رکھیاں ہتھیلی تے وڑ گیا کوفے دے بازار تے علی دے قصیدے شروع کر
وہ میرے بازارے میرے پیر امیر دے قصیدے پڑھتا رہتا ہے، قصیدے پڑھتا رہتا ہے۔ ابن ابی القوا ایک ناسبی بیٹا بیٹھا، وہ حیران ہو گیا تھا، عجیب بندہ ہے، علی دی انگلی کٹیاں تے وقتی علی دے قصیدے وہ بھج پہ اس کہ عجیب ہے، علی دے انگلی کٹ چھوڑیاں، تیرا ہاتھ ناقص کر دیتا ہے کہ تو علی دے قصیدے پڑھتا ہے، جواب سنے او دی اکھے چاک پا کے دا قد قطع یمینی وخلصنی من النار، علی کا میرے اوپر تھوڑا احسان ہے، اگلی کو کاٹ کر علی نے مجھے جنت کے لائق بنا دیا ہے۔ قد قطع یمینی وخلصنی من النار، انہیں قصیدے نہ پڑھ حسنین دے بابے دے جے ہاتھ کٹ کے میں جہنم تو بچا چھوڑے۔ ایک گفتگو ہوئیے اتنال جوانان جنت دے سردار گزرے، میرے حسن مولا دے کنن دے آواز آئیے، گھر نہیں گئے سیدھے آئین بابے کول مسجد ہے، بابا جی دی انگلی کٹیاں نے نا وہ قصیدے پڑھتا ہے، توڑے دشمن تانے مرے نے، مہربانی کرو، توڑے دشمن توڑے مننا لے لو تانے مرے نے، وہ توڑے قصیدے پڑھتا ہے۔ امیر المومنین فرمائے نے مسجد سے اعلان کرو جائے فضل علی بیکھنا ہوئے مسجد کو، جائے فضل علی بیکھنا ہوئے مسجد کوفہ جاوے، اعلان ہو گیا، مسجد بھری گئی، کھچا کھچ لوگا نال۔ امیر المومنین نے اس صحابی نو سڑیا، میرے آقا نے او دیاں انگلی ہاتھ نال لائیاں، اتے اپنی ابا بچھا کے کوئی جملہ پڑھیا، جدا ابا ہٹی تا او دیاں انگلی ہیلیاں جو کٹنی کوئی، بالکل ہوتا ہاتھ بالکل سالم، توجہ کرے سو لطفہ سی، لوگا کہی آئلی اگر جوڑنی آوے، بہ جا بیٹا بہ جا بہ جا بہ جا، یائلی اگر جوڑنی آوے تک کٹیاں کیوں ہی نہیں، علی مسکرا کے فرمائے دن کاٹنا میرا عادل تھا، جوڑنا میرا فاضل ہے۔ کاٹنا میرا عادل، جوڑنا میرا فاضل ہے۔ عادل بھی نرالی ہے اور علم بھی، میرا اللہ میں تفصیلی کالے سے انشاءاللہ گفتگو کرے سا، میں آدھا دی اللہ دی کائنات تو ہم کوئی بادشاہ ایسا نہ مل سی جڑا چھتری شائیاں دا بادشاہ ہوئے تے اللہ دی مخلوق نال ایڈی محبت تے انس رکھتا ہوئے جو کنڈ تے غلاب دیاں بوریاں چاہ کے لوگاں دے کنڈے کھڑکا کے گھر پہنچا کے وہ بے پاسے نہ رہے، کوئی نہیں کوئی نہیں، کنڈ تے چاہیں ہاں غلاب دیاں بوریاں، یتیمہ تے بے وقام دے کنڈے تے ونج دینا تے وہ بے پاسے میں پوچھا یا علی منہ بے پاسے کیوں کریں دے ہو؟ فرمایا میرا ضمیر گوارا نہیں کریں جا جو سائل دی اکھ جھکی کراواں، ضمیر اجازت نہیں، میں جنوں دیواں او دی اکھ جھکی کراواں، میرا ہاشم خون اجازت نہیں، اور بخدا تاریخ پڑھو جتنے تائیں علی زندہ رہا ہے لوگاں پتہ ہی کوئی نہ ہوتا ساڑھے گھر کھانے کون آ دیتا، اے تو اس سے پتہ لگا ہے جنا علی دا جنازہ چل رہا ہے کہ دھیاں دے وال کھلے،
ویلے پتہ لگا ہے جو سارے گھر کھانے دیوان اللہ حسنین دا بابا علی آیت اللہ دست غیب شرازی یہ روایت نقل کی تھی تو سوگنامہ آل محمد جی نفسہ میں روایت موجود ہے وجہ بابے نو دفن کر کے واپس پہنے ہیں نہ زہرات بچڑے نٹھا نے چورا ہے تے اکھی تو نہ بینا ہاتھ پھر کوئی نہیں روندے پہ دیادہ پہ کدے دے آئے اور نہ بھولنا نالا اتنی میں نہیں سمجھا سکیا کدے دے آئے اور فقیرانو قدم نہ بھولنا نالا قدم رک گئے زہرا دے پتران دے حسن سر جا کے زانوں تے رکھ کے کہتے ہیں یاد کر کے رونا ہے آدھا ہر روزانہ حال لقمے توڑ توڑ کے میرے منہ رچ دینا من غسل آپ دینا میرا لباس آپ پڑھ دینا میرے نال بائے ویدہ دیادا فخر کوئی نہیں الفقیر جالا سب الفقیر فقیر فقیر کول بیٹھا المسکین جالا سب المسکین اللہ دا مسکین بندہ مسکین کول بیٹھا ہے تیری ہائے نکل گئی ہے جدہ حسن صفت سوڑی انزارات قدر کی داڑھی پوس گئی ہے فرمائے دن عام بندہ نا کائنات دا امیر میرا بابا علیہ ترٹ گیا ہے آج تیجا دن میں نہیں آئے کوئی میرے کل مستاقی ہو گئی ہے میرا مولا نران ہو گیا ہے ڈھا نکل گئی ہے زہرا دے پتر دی فرمایا میرا پیو غریبہ تے رج نہ ہوگا تو نراز نہ ہوئے ایسا اجڑ گیا بسم اللہ میرے بابے نو لگا لگ گئی ہے میری بہنوں دے بہن پایا اور فارسی دی کتاب سیرت پیشوا آیا اس جملے دا اضافہ کیتا ہے اور دا مولا وقت بابا ٹر گئی تو مہربانی کر میں نو سہارا دے کے اپنے بابے دی قبر تے لے چل دعا بھراواں سہارا دیتا ہے علی دی منار دے نال این ستا ہے جنہیں بچہ ماں دی جھولی سمجھتا ہے بلان نوحانا لا کے اگر یا علی تو جو ٹوڑ گیا ہے تیرے بعد ایسا فقیرہ کا دوڑ ہے یا علی تیرے بعد ایسا مسکینہ کا دوڑ ہے آدھا میرا اللہ علی نے بعد زندگی چکی نہیں لگنی میں نے موت دے علی نے منار دے نابینا تڑپ کے مر گئے اجرکم اللہ علی دی سیرت رومن آلے با خدا قسم علماء بیان فرمائے ہیں جتنے تائیں کوفے علی موجود رہے ہیں کہ کوفے دے یتیم و یتیمی دا احساس ہی نہیں ہوا نہیں ہویا اور میں حیران ہویا جتنی محبت علی یتیمہ نال کر دے ہیں نا اتنی محبت یتیم علی نال کر دے ہیں ذرا جو لگی ہے تے سر شدافتہ ہویا ہے تے مرے حسن آقا بہت بڑا جناح سنایا ہے کوفے دا یہ زخم چک کیتا ہے آدھا مولا تیرا پیو نہیں بچتا مولا تیرے بابے نو جڑی تلوار لگی وہ زہر نال کو جھیل لائی زہر دا اثر تیرے پیو دے جگر تے ہوئے تے مولا جدا جگر تے اثر ہوئے نا بندے نو ترے نو لگ دیئے مولا مہربانی کر جتنا ہو سکتا ہے بابے نو کھیر تے دودھ پیوا وہ شاہبہ لے میرا جگر ہل گیا ہے روایت پڑھ کے اجا حکیم دے نور جو دوتا نہ آیا ہے اجا حسن نہ اٹھے جو کوفے دے نکے نکے یتیم بچے پیالے چاہ کے اپنی ماما گھر بھجن لگ گئے آدھے لگنا آج حسنین دے بابے میں نور پائے گئی ہے او علی جڑا ساڑے گھر کھاڑے آج نہ آئی ہے اما او علی مجبور ہو گیا اللہ توڑی ہنجو درہم کرے اللہ تعالی حقوقہ درہم کرے میں بسم اللہ کرا کوئی ایڈا غیرت مند ہے جتنا یتیم پروارے اتنا غیرت مند ہے جدا دھیاں کھنانا بابا نانے دی زیارت کرنی ہے دھی دا سر چل گیا دے لان دے لابنی آتو علی کے پچھو دھی ہو گیا علی اپنی عمال آکے پیغمبر دے حرم دے دیوے بجھایا کہ مجھے مولا دیوے کیوں بجھے دے ہو فرمایا مدد قرآن میں تھا پڑھتا ہوئے او دی دین میری دین طاقت پالنے اور خوشحال میں دھرتی پہ ہائے کرنا آؤ آنکھوں ہو گیا شام غریبہ
کرا بسم اللہ کرا میں نے حکم دیتا میں جو بی بی آلی ہے جو جملے پڑھے تھا میں تلقینیں سنائی میں وہ روایت پڑھتا جدا خولی گرفتار ہو کے آیا میں مختار کو مختار آجا ظالم کربلا کر حضور کی تاری آجا جدا میں گیا چفیروں آگ لگی ہوئی آئی علی نے دھوئی مٹی سے بیٹھی آئی دگرار بھتیجے لچائی بیٹھی آئی آجا میں سہرانے کا بستر چھکے آئے سجاد لوگ بھار دے گھر میں آئے آگے آئی حیاء کر میرا بیمار پترے اور ظالمہ بستر بھی لور آئی میں دے چھوڑا بیمار آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مختار ممبر چھوڑے آئے آدھے 10 بیان ظلم کے حقیقت آئی آدھے پتہ نہیں زمین پھٹی کیوں نہیں پتہ نہیں آسمان لٹھا کیوں نہیں آدھے کیتا کے آدھے سجاد سامنے میں دماغ دیتا آدھا حیاء کرے اے دماغ جنالا آدھرا تیرے چلے آئے حیاء کرے تیرے نبی جی تھی حیاء کرے آدھا زینا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرا دل آتا ہے کہ میرا محمد در چھوڑا جنہیں میں پڑھتا رہنا سیدوں معافی دل آئے مختار آنا دیکھے کی تائی آدھا یار اچھی نہ ہوئے نا میں نٹھا ایک چرو سارا نہیں بچی آئی تیرے میرے کے کمایا گئی آدھا دے کرنا کے دو شارے آئے
رسول خدا سیدہ کونین آپ کا فرصت قبول فرمائے اور مولانا صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے عزاداروں کی آپ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ کے لیے فرصت آئی سیدہ کونین قبول فرمائے میرے اللہ جو یہ زمان جو یہ عزادار اتنی آؤ مقام کرتے ہیں تمام کو شام کی زیارت بھی کروا مولا حسین علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب فرما تمام عزاداروں کو کربلا مولا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی زری کی زیارت بھی نصیب فرما جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں میرے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما جو عزاداری امام حسین علیہ السلام میں انعقاد میں دامِ دل میں حصہ لے رہے ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما